اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان تقریباً سیلاب کی وجہ سے پریشان ہے، تو بیسیکلی آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب اور کے پی کی کے کن کن علاقوں کے اندر سیلاب آیا، یا سمپلی ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے کن کن علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، کن علاقوں کا نقصان کم ہوا ہے اور اس سیلاب کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ یہ تین دریا ہیں جی، جس کے اندر چناب ہے، ستلج ہے اور راوی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں دریا آتی ہیں جی، انڈیا سے گزر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سیلاب کی دو صورتحال ہیں، ایک تو یہ ہے جی کہ جب انڈیا کے پاس پانی زائد ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کے دریاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے جی بارشیں، ٹھیک ہے۔ جب مونسون کے اندر ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بارشیں ہو جائیں تو وہ بھی سیلاب کی وجہ بنتی ہیں۔ اب کی موجودہ صورتحال میں دونوں کا کمبینیشن ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے بھارت نے بھی پانی چھوڑا ہے اور بارشیں بھی کچھ زیادہ ہوئی ہیں، اس وجہ سے سیلاب آئے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً پنجاب اور کے پی کی کے اندر سیلاب موجود ہے، جبکہ اگر خدشہ دیکھا جائے تو سندھ کے اندر سیلاب آنے کا خدشہ ہے، جو کہ این ڈی ایم اے نے بتا دیا کہ تقریباً 5 سے 6 ستمبر تک یہاں پہ بھی سیلاب آ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جی جو قدرتی آفات کے بارے میں، سیلاب زلزلوں کے بارے میں پہلے ہی بتاتا ہے کہ ان کے یہ والے علاقے محفوظ نہیں ہے، یہاں سے آپ لوگ مائگریشن کر سکتے ہیں، یہاں پہ سیلاب کا یا طوفان کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، اب اگر ہم لوگ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی ٹوٹل 36 اضلاع ہیں، 36 ضلع ہیں۔ ان ضلعوں کے اندر لاہور، قصور، نارووال، سیالکوٹ اور ملتان یہ بھی ضلع ہیں۔ ان کے اندر طوفان کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے ضلعوں کے، یا وہاں پہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ کے پی کے کی بات کریں تو یہاں پہ بنو ہے، سوات ہے، بجوڑ، مانسہرہ اور ایبٹ آباد وغیرہ میں بھی سیلاب موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ دونوں سیلاب جو آئے ہیں نا، پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، یہ دونوں سیلاب کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ایک دوسرے سے مختلف کیسے دیکھیں؟ اب یہ جو پنجاب کے اندر سیلاب آیا نا، یہ ایک تو انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اس وجہ سے آیا ہے، اور دوسرے یہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں اس وجہ سے سیلاب آیا ہے۔ جبکہ اگر ہم لوگ بات کریں بنو کی، سوات کی، بجوڑ، مانسہرہ کی، تو یہاں پہ سیلاب انڈیا کی پانی چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ یہاں پہ جو سیلاب آیا ہے وہ آیا ہے جی، ایک تو یہاں پہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ یہ والے علاقے پہاڑوں کے قریب موجود ہیں، تو یہاں پہ ایک تو بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور دوسرا یہاں پہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے۔ کلاؤڈ برسٹنگ کسے کہتے ہیں جی؟ بادلوں کا اچانک سے پھٹ جانا، اس کو کلاؤڈ برسٹنگ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے سیلاب کو کہتے ہیں فلیش فلڈ، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے علاقوں میں سیلاب ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فلیش فلڈ کہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہ سیلاب آیا کس طرح سے؟ اب دیکھیں، عام دنوں میں جو کسی بھی دریا کے اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، وہ تقریباً 50,000 سے لے کے 70,000 کیوسک تک ہوتا ہے۔ کتنے سے؟ 50,000 کیوسک سے لے کے 70,000 کیوسک تک۔ لیکن اب جو لاہور کے اندر تقریباً دریائے راوی کے اندر یہ پانی کے بہاؤ کی ریشو ہے نا، وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ کیوسک ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کیوسک کو سمجھتے ہیں، کیوسک کیا ہوتا ہے جی؟ کیوسک آپ لوگ کہہ لیں ایک ایسا، آپ لوگ کہہ لیں 1 فٹ گہرا، اسی طرح سے 1 فٹ چوڑا اور 1 فٹ لمبا۔ مثال کے طور پر آپ یہ باکس لے لیں، 1 فٹ گہرا، 1 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا ہے، یہ ہمارے پاس کیوسک ہے۔ اور ایک کیوسک کے اندر 28 لیٹر پانی آتا ہے۔ کتنا آتا ہے جی؟ 28 لیٹر پانی آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر، راوی کے اندر جو 4 سے 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر ہے، مطلب کہ اگر ہم لوگ ایک کیوسک کے اندر 28 لیٹر پانی آتا ہے تو 28 لیٹر کو اگر ہم لوگ 5 لاکھ کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 1 2 سینکڑا ہزار، 10,000 لاکھ، 10 لاکھ اور 1 کروڑ، 1 کروڑ 40 لاکھ، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ایک سیکنڈ کے اندر 1 لاکھ اور 40,000 پانی ایک مکعب کے اندر سے گزر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکعب کسے کہہ رہے ہیں جی؟ کیوسک کو۔ ایک ٹائم کے اندر، ایک وقت کے اندر 1,40,000 ایک سیکنڈ کے اندر کتنا پانی ایک مکعب کے اندر سے گزر رہا ہے جی۔ تو یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس قدر بری صورتحال ہے۔
अब अगर हम लोग नुकसान की बात करें तो लाहौर के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी ये बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नुकसान अस्पताल वगैरह को हुआ है, सड़कें वगैरह खराब हुई हैं, पानी वगैरह, ट्रैफिक का निज़ाम गरम गरम है। इसी तरह से बिजली का निज़ाम भी लाहौर के अंदर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर हम लोग सियालकोट की बात करें तो सियालकोट के ज्यादा गांव डूबे हैं एज कम्पेयर टू लाहौर के, क्योंकि लाहौर के अंदर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर ज्यादा गांव वगैरह डूबे हैं, जिसकी वजह से ये जो किसान वगैरह इनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और लोगों को कश्ती से एक जगह से दूसरी जगह पे रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग नारोवाल की बात करें तो बार बार यहाँ पे इनखला करना पड़ रहा है। अब ये इनखला क्या होता है जी? इनखला हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग किसी खतरे वाली जगह से किसी को मखसूस या सेफ मुकाम पर मुंतकिल करते हैं, महफूज मुकाम तक लेके जाने के अमल को इनखला कहते हैं, ठीक है। तो कसूर नारोवाल में बार बार इनखला किया जा रहा है, ठीक है। और फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान के गर्दोनवां के अंदर तकरीबन नुकसान कम हुआ है। अब वजह क्या है जी कि फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में नुकसान कम हुआ है? असल में वजह ये होती है कि ये जो दूसरे इलाके हैं ना, लाहौर, सियालकोट, कसूर, नारोवाल वगैरह, ये तकरीबन दरियाओं के किनारों पे मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? किसी भी दरिया के किनारे पे मौजूद है, मतलब आप रावी लगा लें, चनाब लगा लें, सतलुज लगा लें। जबकि जब ये वाले इलाके हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ये थोड़े दरियाओं से दूर मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे जो सैलाब की रेशो है वो एज कम्पेयर टू लाहौर, सियालकोट, कसूर के कम है। अच्छा, अब तकरीबन ये सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन अब तक 4 लाख से 15 लाख लोग मुतासिर हुए हैं पंजाब के अंदर। अभी तक मुतासिर हुए हैं इतने लोग, 4 लाख से लेके 15 लाख लोग अभी तक मुतासिर हो चुके हैं और अभी ये रेशो जारी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे रहम करम करे। अच्छा, अब देखें, अब जो लोगों का सबसे बड़ा एतराज बनता है कि अगर डैम बना लिए जाएं तो सैलाब नहीं आएगा, डैम होने चाहिए। तो असल में बात ये है, मैं यहाँ पे हुकूमत की फेवर में या हुकूमत की नाकामी पे बात नहीं कर रहा। असल में बात ये है कि डैम मैदानी इलाकों में नहीं बनाए जाते, मैदानी इलाकों के अंदर डैम नहीं बनाए जाते। अच्छा, मैदानी तो पंजाब तकरीबन ज्यादा, पंजाब का जो हिस्सा है वो मैदानी है, तो मैदानी इलाकों में पहाड़ नहीं बनाए, डैम नहीं बनाए जाते। डैम बनाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके ज्यादा गहरे होते हैं, वहां पे पानी स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वह ज्यादा होती है। अगर हम लोग पंजाब के अंदर डैम बनाते हैं तो एक तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा रकबे की जरूरत होगी, रकबे की जरूरत होगी, और फिर उसको गहरा करने की भी जरूरत होगी। तो ऐसे इलाकों में प्रैक्टिकली देखा जाए तो डैम बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इलाकों के अंदर क्या किया जाता है जी? प्रोटेक्टिव मेजरमेंट की जाती है। प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स में एहतियाती तदाबीर ले रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं जी, अगर कभी सैलाब वगैरह आ जाए तो उससे बचाव के लिए छोटी छोटी नहरें वगैरह बना सकते हैं, ताकि अगर पानी का रेशो ज्यादा हो जाए तो आप उन नहरों की तरफ पानी छोड़ दें। इस तरह से छोटे छोटे हिफाजती मरकज बनाए जा सकते हैं कि अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उसको किस तरह से हमें सेव करना है, निकालना है। तो आज का ये सारा टॉपिक हमारा इसी इसी पे था कि किस इलाके में ज्यादा सैलाब आया, कौन सा इलाका ज्यादा डैमेज होगा। उम्मीद है जी आपको अच्छी तरह से आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।